السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ حیدرآباد میں بھیانک سڑک حادثہ، 2 اسکولی طلبہ ہلاک، 4 زخمی۔ حیدرآباد میں چلاپلی جیل کے پاس پیش آئے بھیانک سڑک حادثے میں 2 کم سن بچے ہلاک ہو گئے۔ تازہ ترین اطلاع کے مطابق اسکول سے بچوں کو لے جانے والے آٹو کو تیز رفتار لاری نے ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں 2 بچے موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثے میں آٹو ڈرائیور بھی شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ مہلوک بچوں کی بروقت شناخت نہیں ہو سکی۔ گنیش نمجن کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے اور جمعہ کو نماز اپنے اپنے محلے کی مساجدوں میں ادا کرنے کی مسلم شبان کے سربراہ مشتاق ملک کی اپیل۔ کل بروز جمعہ گنیش نمجن جلوس کے موقع پر مسلم بھائیوں سے اپنے اپنے گھروں پر رہنے اور اپنے محلے کی مساجدوں میں نماز ادا کرنے کی تحریک مسلم شبان کے صدر مشتاق ملک نے اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ غیر ضروری محلے سے باہر نہ جائے، اپنے محلوں میں امن و امان برقرار رکھیں، افواہوں پر توجہ نہ دیں، کیونکہ چند شرپسند عناصر شہر کی فضا کو مقدر کرنے کی کوشش میں ہے اور ہمیں ان کے منصوبوں کو ناکام بنانا ہے اور شہر کی گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھنا ہے۔ انہوں نے پولیس سے بھی درخواست کی کہ وہ فرقہ پرست طاقتوں کے عزائم کو کامیاب نہ ہونے دیں اور چوکسی برقرار رکھیں۔ 9 سپٹمبر کو جمعہ بھی ہے اور پھر گنیش کا جلوس بھی ہے۔ بہرحال فرقہ پرست قوتیں اور طاقتیں ریاست تلنگانہ اور شہر حیدرآباد کی گنگا جمنا بھائی چارگی اور تہذیب کو خراب کرنے اور آپس میں نفرتیں پیدا کر کے شہر کو فرقہ ماحول کی لپیٹ میں سیاسی فائدے کے لیے لینا چاہ رہی ہیں۔ تو ایسے حالات میں بہرحال آپ کو صبر و سکون کے ساتھ افواہوں پر بغیر سمجھے کہ توجہ کیے کہ چوکس اور چوکنا اپنے ہی محلوں میں رہنا ہے۔ کوئی سیر سپاٹے تفریحوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں، باہر سمجھے کہ تماشا دیکھ رہے ہیں، کسی نے گلال پھینک دیا، کوئی شراب کے نشے میں کچھ گالی بک دی اور غیر ضروری اس سے سمجھیے کہ ٹینشن پیدا ہو گیا، تو ایسی صورتحال کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو امن و امان پر بھی سخت نظر رکھنی ہے اور افواہوں پر دھیان بھی نہیں دینا ہے۔ جہاں تک کہ جمعے کی نماز کا تعلق ہے، جمعے کی نماز اپنے بستی کی جامع مسجد میں پڑھ لیں یا قریب کی مسجد میں پڑھ لیں، اور اللہ سے جب کہ سمجھیے کہ آپ گھروں میں ہیں تو اللہ رب العزت سے دعا کریں، امت کی سلامتی کی، امن و امان کی، اور سمجھیے کہ بہتری کی دعا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ امن و سلامتی کے ساتھ بہرحال یہ سمجھیے کہ کل کا جو جلوس ہے۔ پولیس نے جمعہ کو حیدرآباد میں گنیش وسرجن کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ حیدرآباد ٹریفک جوائنٹ سی پی رنگناتھ نے بتایا کہ گنیش جلوس کے پیش نظر جمعہ یعنی 9 تاریخ کل صبح 6 بجے سے پرسوں صبح 10 بجے تک ٹریفک عائد رہیں گی۔ ایم ایل سی کلوا کنڈلا کویتا نے TRS کارکن اور تلنگانہ کے والی بال کھلاڑی مہیش کو مبارکباد دی، جو آسٹریلیا میں منعقد ہونے والی بیچ پیراولی نیشنل سیریز میں شرکت کے لیے ہندوستانی ٹیم کے لیے منتخب ہوئے۔ راہل گاندھی نے نہرو، اندرا اور راجیو گاندھی کی یاد تازہ کر دی۔ کنیا کماری میں راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کے دوسرے دن عوام اور بچوں سے ملاقات کی۔ بھارت جوڑو یاترا کے دوسرے دن راہل گاندھی کنیا کماری میں سینئر کانگریسی قائدین کے ساتھ یاترا شروع کی اور راستے میں جواہر بال منچ کے طالب علموں سے ملاقات کی
اور تفصیلی بات چیت کی اور بچوں سے ملک کے حالات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ بچوں نے بھی راہل گاندھی سے مختلف سوالات کیے، جسے راہل نے بڑے ہی سکون سے جواب دیا۔ بچے راہل گاندھی سے لپٹ گئے، جس پر راہل گاندھی کے ساتھ موجود سینئر قائدین نے چاچا نہرو، اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کو یاد کیا اور کہا کہ راہل نے اپنے دادا دادی اور والد کی یاد تازہ کر دی۔ راہل گاندھی کے ہمراہ سینئر کانگریس کے قائدین، جس میں بھوپیش بگیل، کے سی وینوگوپال، پی چدمبرم اور بھارت جوڑو یاترا کے بھارت یاتری اور پارٹی کے سینئر ورکرز اور سیوا دل کے کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس یاترا سے کانگریس کے قائدین اور ورکرز میں جوش و خروش دیکھا گیا۔ عوام نے جگہ جگہ راہل کا استقبال کیا اور راہل گاندھی ہاتھ ہلا کر ان کے استقبال کا جواب دے رہے تھے۔ راہل نے کئی مقام پر عوام سے رک کر ملاقات کی۔ سفارت خانہ ہند ریاض کے مطابق ہندوستان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر ہفتہ 10 سپٹمبر کو ریاض پہنچیں گے۔ ڈاکٹر شنکر اپنی دیگر مصروفیات کے علاوہ ہفتے کی شام سفارت خانہ ہند ریاض کے آڈیٹوریم میں انڈین کمیونٹی سے خطاب بھی کریں گے۔ سفارت خانہ ہند ریاض کے مطابق ہندوستان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر ہفتہ 10 سپتمبر کو ریاض پہنچیں گے۔ ڈاکٹر شنکر اپنی دیگر مصروفیات کے علاوہ ہفتے کی شام سفارت خانہ ہند ریاض کے آڈیٹوریم میں انڈین کمیونٹی سے خطاب بھی کریں گے۔ گجرات کے گورنر آچاریہ دیورت نے کہا کہ ہندو سماج ایک نمبر کا ڈرامہ کرتا ہے۔ گو ماتا کی جے کہتا ہے، لیکن اگر وہ دودھ نہیں دیتی ہے تو اسے گھر سے نکال دیتا ہے۔ گجرات کے گورنر نے مزید کہا کہ ہندو سماج منافق نمبر 1 ہے۔ گجرات کے گورنر آچاریہ دیورت نے کہا کہ ہندو سماج ایک نمبر کا ڈرامہ کرتا ہے۔ گو ماتا کی جے کہتا ہے، لیکن اگر وہ دودھ نہیں دیتی ہے تو اسے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ گجرات کے گورنر نے مزید کہا ہے کہ ہندو سماج منافق نمبر 1 ہے۔ وہ گو ماتا کی جے کہتے ہیں، لیکن جب گائے دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے تو اسے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ گو ماتا کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ آچاریہ دیورت 7 سپٹمبر کو گجرات کے نرمدا ضلع میں فطرت کی گود میں آرگینک فارمنگ کے موضوع پر ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے کہا کہ تم گائے کے بارے میں بہت بولتے ہو، پوجا بھی کرتے ہو، تلک بھی لگاتے ہو، گھنٹی بھی بجاتے ہو، لیکن اگر غریب دودھ نہ دے تو اسے بھی گھر سے باہر پھینک دیتے ہو۔ آچاریہ دیورت نے یہ بھی کہا کہ وہ نہ تو دودھ پیتے ہیں اور نہ ہی گائے رکھتے ہیں، وہ صرف گو ماتا کی جے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گائے ماں کو سمجھیں اور جانیں، یہی صحیح معنوں میں گائے ماں کا احترام ہوگا۔ گورنر کے بیان پر سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی۔ بہت سے لوگوں نے ان کے بیان کی حمایت کرتے ہوئے دیکھے گئے، جبکہ کئی نے اسے قابل اعتراض قرار دیا۔ نیرج کمار نامی صارف نے لکھا، میں دیکھتا ہوں کہ کتنے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ امردیپ نامی صارف نے اپنی پوسٹ میں بی جے پی کے ترجمان سمبت پاترا کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا، اس پر کچھ بولیں۔ لوگ مندروں میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، گرودوارے میں جاتے ہیں، چرچ میں جاتے ہیں، پوجا کے لیے بھگوان خوش ہوں گے، لیکن میں یہ گھوشنا کرتا ہوں کہ بھائی لوگوں پراکرتک کھیتی کرنی شروع کر دو، بھگوان اپنے آپ پرسن ہو جائیں گے، قطعی اپنے آپ پرسن ہو جائیں گے۔ کیوں؟ میں پرمان کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں۔ تم اب جو راسائنک کھیتی کرتے ہو اس سے تو تم پرانیوں کو مارنے کا کام کرتے ہو، اور پراکرتک کھیتی کرو گے تو پرانیوں کو جیون دینے کا کام کرو گے۔ یہ جو منشیہ ہے نا، اس جتنا پاکھنڈی، اس جتنا ڈھونگی ایک بھی پرانی نہیں دھرتی میں۔ اسنکھیہ پرانیوں میں اس آدمی سے زیادہ ڈھونگی، بناوٹی، دکھاوٹی کوئی پرانی نہیں۔ تم جے تو بہت بولتے ہو گو ماتا کی، پوجا بھی کرتے ہو، تلک بھی لگاتے ہو، گھنٹی بھی بجاتے ہو، پر بیچاری دودھ نہیں دیتی تو گھر سے بھی باہر نکال دیتے ہو۔ گو ماتا کی جے ہو، گو ماتا کی نہ دودھ پیتے نہ گائے پالتے، اور گو ماتا کی جے ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہندو سماج ڈھونگی نمبر 1۔ کیوں صاحب؟ نہ دودھ پیتے نہ گائے پالتے، اور گو ماتا کی جے ہو جائے گی جے۔ گو ماتا کو سمجھو، جانو، یہ صحیح ارتھوں میں گو ماتا ہے۔ بھگوان نے دیسی گو ماتا کے پیٹ میں
سپریم کورٹ شہریت ترمیمی قانون CAA کی آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر 12 سپٹمبر کو سماعت کرے گی۔ اس معاملے کی سماعت چیف جسٹس UU للت اور جسٹس S رویندر بھٹ کی بینچ کرے گی۔ CAA کے خلاف دائر درخواستوں پر سپریم کورٹ میں 12 سپٹمبر کو سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ شہریت ترمیمی قانون CAA کی آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر 12 سپٹمبر کو سماعت کرے گی۔ اس معاملے کی سماعت جسٹس UU للت اور S رویندر بھٹ کی بینچ کرے گی۔ شہریت ترمیمی ایکٹ قانون سازی کے خلاف ملک گیر احتجاج کے درمیان سپریم کورٹ نے جنوری 2020 میں ایکٹ پر روک لگائے بغیر 140 سے زائد درخواستوں پر حکومت کو نوٹس جاری کیا تھا۔ عدالت نے بعد میں اشارہ دیا تھا کہ اس معاملے کی سماعت آئینی بینچ کر سکتی ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ درخواستوں کے جواب میں مرکزی حکومت نے کہا تھا کہ CAA ایک معمولی قانون سازی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر مویشیات لسانی یادو نے BJP ریاستی صدر کے اس بیان پر سخت مذمت کی کہ حکومت نے حیدرآباد میں وسرجن کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے۔ تلسانی نے کہا کہ خدا کے نام پر اپنی سیاست بند کرو۔ تلسانی سرینواس یادو نے کہا کہ بنگلور جہاں BJP کی حکومت ہے، مورتیوں کی اونچائی صرف 8 فٹ رکھی گئی ہے، لیکن یہاں کے ریاستی BJP کے قائدین تلنگانہ حکومت کے انتظامات پر تنقید کر رہے ہیں۔ ریاستی وزیر مویشیات BJP ریاستی صدر کے بیان کی سخت مذمت کی کہ حکومت نے حیدرآباد میں وسرجن کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے۔ وزیر تلسانی سرینواس یادو نے شہر کے باسیوں کو پر واضح کیا کہ اس بار بھی حکومت نے بغیر کسی پریشانی کے تمام انتظامات کیے ہیں۔ جمعہ کے وسرجن کے پس منظر میں چہارشنبے کو NTR مارگ سے ٹینک بنڈ تک ایک کھلی ٹاپ گاڑی میں سفر کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں ٹینک بنڈ پر منعقدہ میڈیا کانفرنس سے خطاب کیا۔ ایک 1,96,000 آسرا پینشن دیا جائے گا، جس میں 77,695 نئے درخواست گزاروں کو بھی یہ پینشن جاری کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر تلسانی سرینواس یادو نے کہا کہ آسرا پینشن ہر اس شخص کو دیا جائے گا جو اہل ہو۔ انہوں نے چہارشنبے کے روز وزیر داخلہ محمود علی کے ساتھ مان صاحب ٹینک میں اپنے دفتر میں نئی منظور شدہ آسرا پینشن کی تقسیم پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر سرینواس یادو نے کہا کہ حیدرآباد ضلع میں ہر ماہ 1,91,000 افراد مختلف زمروں کے تحت امدادی پینشن حاصل کر رہے ہیں اور ان کھاتوں میں 42 کروڑ 22 لاکھ روپے جمع کیے جا رہے ہیں۔ اس میں نئے 77,695 اہل افراد کو بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ ویمنس کارپوریشن کی چیئرمین للیتا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ریلوے کی خواتین ملازمین کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ویمنس فائنانس کارپوریشن کی چیئرپرسن للیتا نے کہا کہ ریلوے میں جہاں خواتین ملازمت کرتی ہیں وہاں سیکیورٹی فراہم کی جانی چاہیے۔ نیشنل فیڈریشن آف انڈین ریلوے نے چہارشنبے کے سکندرآباد ریلوے اسپورٹس کمپلیکس میں 30ویں قومی کانکلیو میں خواتین کانفرنس کا اہتمام کیا۔ انہوں نے پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور خطاب کیا۔ خواتین تمام شعبوں میں مردوں کے برابر کام کرتی آئی ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے کہا کہ سری لنکا کی طرز پر ہندوستان میں بھی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا تیسرا راشٹرا مہا سبھالو کا ریاست تلنگانہ کے علاقے شمس آباد میں منعقد ہوا، جو کہ رنگا ریڈی ضلع میں واقع ہے۔ اس موقع پر CPI نے کہا کہ ملک میں سری لنکا کے طرز کا معاشی اور سیاسی بحران کا خطرہ ہے۔ تمام بائیں بازو کی جماعتوں کو اس وقت اٹھنے والے عوامی تحریکوں کی قیادت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ CPI کے قومی جنرل سیکرٹری ڈی راجا نے اس کا مطالبہ کیا۔ CPI کے مزید ایک قائد نے کہا کہ BJP کا مقابلہ کرنے کے لیے CPI اور CPM کے درمیان اختلافات کو نظر انداز کر دینا چاہیے، کیونکہ ملک کے غریب عوام انتہائی پریشان کن صورتحال سے دوچار ہیں۔ ان کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے دونوں کمیونسٹ پارٹیاں بہتر اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ 2024 کے عام انتخابات اپوزیشن متحدہ طور پر BJP کے خلاف میدان میں ہوں گے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ آئیے مل کر 2024 انتخابات لڑیں۔ یہ انتخابات اپوزیشن نریندر مودی کے خلاف
متحد ہو کر لڑے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اپوزیشن متحد ہے اور مل کر الیکشن لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نتیش کمار، ہیمنت سورین اور دیگر لیڈروں کے ساتھ بشمول کانگریس اور عام آدمی پارٹی اور دیگر پارٹیوں کے اتحاد کے ساتھ بی جے پی حکمران پارٹی کے خلاف انتخابات لڑیں گے۔ انہوں نے غلام میڈیا پر الزام عائد کیا کہ وہ سیاسی جماعتوں میں اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہیں۔ سابق میں دیکھا گیا کہ ابھیشیک بنرجی کے ساتھ اس کے اختلافات تھے اور اس نے من گھڑت کہانیوں کے ساتھ اپنی ٹی آر پی بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ امریکہ نے پاکستان کو F-16 جنگی طیاروں کے فروخت کو منظوری دے دی، ہندوستان کا احتجاج۔ بائیڈن حکومت نے پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں کے فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ امریکہ تقریباً $450 ملین کی مالیت کے F-16 طیارے فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ قبل ذن اس نے پاکستان کو 40 طیارے فروخت کیے تھے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ مستقبل میں پاکستان کو مضبوط کرنے کو تیار ہے۔ امریکی کانگریس نے چہارشنبے کو جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن میں اس بات کا انکشاف کیا ہے۔ امریکی کانگریس نے F-16 طیاروں اور فاضل پرزوں و آلات کو تقریباً $450 ملین میں فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان میں کام کرنے والے بھارتی ہائی کمشنر پارتھا ساتھی نے پاکستان کو F-16 فروخت کیے جانے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان طیاروں میں جدید رائڈر اور میزائل لے جانے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ واضح رہے کہ عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، نتیجے میں ان کی وزارت عظمیٰ گئی ہے۔ عمران خان کے دور میں امریکہ نے ہندوستان سے قریبی تعلقات بنائے رکھے تھے اور ہندوستان بھی امریکہ کی تشکیل کردہ 4 ممالک کا اتحاد کوڈر میں شامل تھا۔ بلکہ ہندوستان نے یوکرین پر روسی حملوں کی مذمت بھی کی تھی، لیکن حالیہ دنوں میں ہندوستان اپنی دفاعی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے روس سے رجوع ہوا ہے اور روس کی قیادت سے تعاون سے وکرانت جیسا بحری بیڑا بنایا ہے، جس پر روس نے ہندوستان کو مبارکباد بھی دی تھی، لیکن امریکہ نے کچھ مبارکبادی پیام نہیں دیا۔ تب اسے اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ ہند اور امریکہ اب شاید الگ الگ راستوں پر چل رہے ہیں اور اب پاکستان کو F-16 سربراہ کرنے سے ثبوت بھی فراہم ہو چکا ہے۔ حیدرآباد سمیت اہم شہروں سے دوحہ کے لیے براہ راست پروازوں کا آغاز، ایئر انڈیا کا اعلان۔ ایئر انڈیا نے آج سے حیدرآباد کے علاوہ ہندوستان کے دیگر اہم شہروں سے قطر کے لیے ہر ہفتہ 20 نئی پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قطر میں نومبر اور دسمبر 2022 میں منعقد ہونے والے فٹ بال میچز کے لیے اضافی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی۔ یہ پروازیں دہلی سے دوحہ کے لیے موجود روزانہ کی پروازوں کے علاوہ ہوں گی۔ 30 اکتوبر سے شروع کی جانے والی پروازیں ممبئی، حیدرآباد اور چنئی کو قطر کے دارالحکومت دوحہ سے جوڑ دیں گی۔ فی ہفتہ 13 پروازیں ممبئی سے، 4 حیدرآباد سے اور 3 چنئی سے چلیں گی۔ نیشنل گرین ٹریبونل نے گوا کی کوسٹل زون مینجمنٹ اتھارٹی لگژری ریستوراں کو منہدم کرنے کے احکامات کو برقرار رکھا۔ گوا میں ایک ریسٹورنٹ کو منہدم کرنے کے لیے حکومتی ذرائع کی جانب سے گرین سگنل مل گیا ہے، چنانچہ ریستوران کو مسمار کرنے کا مرحلہ تیار ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے ساحلی زون کے خلاف ورزی کی ہے۔ NGT کے فیصلے کے ساتھ حکام ریسٹورنٹ کو منہدم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اداکارہ اور BJP لیڈر سونالی پھوگٹ نے اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اسی ریستوراں میں منعقدہ ایک پارٹی میں شرکت کی تھی۔ اس پارٹی میں اس کے ساتھیوں نے مبینہ طور پر اسے نشے آور مشروب پلایا تھا۔ گوا پولیس نے سونالی پھوگٹ کے 2 ساتھیوں کو اس کی موت کے سلسلے میں گرفتار کر لیا ہے۔ زہریلی آگ تمام چیونٹیوں نے ایک گاؤں پر حملہ کر دیا ہے۔ اس گاؤں میں گھر، دیواریں، درخت، سڑکیں، کھلی جگہ، ہر طرف چیونٹیوں کے چھتے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے گاؤں والوں کو دہشت زدہ کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ریاست اڑیسہ کے پوری ضلع کے پپلی بلاک کی پرہمن سائی گاؤں میں پیش آیا۔ ان چیونٹیوں کے سبب گاؤں کے لوگ پالیتھین کی تھیلیاں پیر میں باندھ کر چل رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لیپڈ نے فلسطینی صحافی شیریں ابو عاقلہ کے قتل میں ملوث فوجی اہلکار کو سزا کی تجویز مسترد کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل کے وزیر اعظم یائر لیپڈ کا کہنا ہے کہ بیرونی تعریف کے لیے اپنے اہلکار پر مقدمہ چلانے کی اجازت نہیں دوں گا۔
یائر لیپڈ کا کہنا تھا کہ ہمیں صورتحال سے نمٹنے کے قواعد پر کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ شہر میں ابو عقیلہ حادثاتی طور پر اسرائیلی فوج کی گولی کا نشانہ بنی، جس پر امریکہ نے اسرائیل سے شیرین کے قتل کی ذمہ داری پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ یعنی اس کا صاف مطلب ہوا کہ اسرائیل اب اپنے محسن اور اس کی حکومت کی ضمانت دینے والے کو بھی حقارت سے دیکھنے لگا ہے اور اس کی بات ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ ویتنام کے شہر ہو چی من کے قریب موجود ایک بار میں آگ لگنے سے 32 افراد ہلاک اور کئی زخمی۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق مذکورہ بار ہو چی من شہر کے قریب ایک رہائشی علاقے میں موجود ایک عمارت کی دوسری منزل پر واقع تھا، جہاں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ ویتنامی وزارت سیکورٹی کے مطابق بار میں آگ لگنے کے واقعے میں 32 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 17 مرد اور 15 عورتیں شامل ہیں، جبکہ 11 افراد شدید زخمی ہوئے۔ ویتنامی سرکاری میڈیا کے مطابق 8 افراد کی لاشیں 12 بار کے واش روم سے دستیاب ہوئیں، جن کی موت ممکنہ طور پر دم گھٹنے سے ہوئی۔ آگ لگنے کے بعد عمارت میں ہر طرف دھواں بھر گیا اور ایمرجنسی ایگزٹ نہ ہونے کے بعد زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ سکھوں کے لیے علیحدہ ملک خالصتان کا قیام پر برطانیہ، سوئٹزرلینڈ اور اٹلی میں ریفرنڈم کے بعد اب 18 ستمبر کو کینیڈا میں ووٹنگ ہوگی۔ سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام 18 ستمبر کو ٹورنٹو کے نواحی علاقے برامپٹن میں ریفرنڈم شروع کیا جائے گا۔ کینیڈا میں مقیم سکھوں کی جانب سے مقامی افراد کی توجہ حاصل کرنے اور ریفرنڈم سے متعلق آگاہی کے لیے 5 میل لمبی کار ریلی بھی نکالی گئی۔ ٹورنٹو میں اتوار کی شب نکالی گئی کار ریلی میں 2000 سے زائد گاڑیوں نے شمولیت اختیار کی۔ ریفرنڈم کے حوالے سے ٹریک ریلی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ میگا بل بورڈز پر خالصتان ریفرنڈم کی تشہیر بھی جاری ہے۔ خالصتان پر ریفرنڈم کا آغاز گزشتہ برس 31 اکتوبر کو لندن سے ہوا تھا، جس کے بعد سوئٹزرلینڈ اور اٹلی میں بھی ووٹنگ کروائی گئی۔ ریفرنڈم میں اب تک بیرون ممالک میں مقیم 4.5 لاکھ سے زائد سکھوں نے حصہ لیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی عرب کی شاہی فضائیہ کے 6 F-15S ٹائفون اور F-15 لڑاکا طیاروں نے امریکی فضائیہ کے B-52 بمبار طیارے کو مملکت کی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے سیکورٹی فراہم کی اور دوران پرواز اس کے گرد ایک حصار قائم کر دیا۔ سعودی وزارت دفاع نے امریکی بمبار طیارے کو سیکورٹی فراہم کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے بیان میں کہا ہے کہ سعودی فضائی حدود سے گزرنے کے دوران سیکورٹی فراہم کرنے کا معاملہ خطے کو سلامتی اور استحکام کو فروغ کے لیے دونوں فضائی افواج کے درمیان جوائنٹ ایکشن سمجھوتے کا ایک حصہ ہے۔ B-25 طیارہ جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ عرب ممالک کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔